کسی نے کہا کہ عورتوں کے لیے مذاقیہ جملے کہنا، جیسے عورتوں کی عقل تو گھٹنے میں ہوتی ہے، یہ موٹی عقل کی ہوتی ہیں، عورتوں کا مقام مردوں سے کم ہے معاشرے میں، ایسا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں، مذاق اڑانا تو کسی کا بھی منع ہوتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جس سے اس کی دل آزاری ہو، یہ بالکل منع ہوتا ہے اور گناہ اور حرام کے زمرے میں آتا ہے، لہذا تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور ایک ہوتا ہے ویسے ہی دوست مل کے کبھی کبھار اس طرح کا مذاق کرتے ہیں کہ کوئی کسی کی دل آزاری نہیں ہوتی، وہ سب ایک دوسرے کو اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی ہم منع ہی کرتے ہیں، کیونکہ کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ بسا اوقات ایک شخص جو اکثر مذاق کو برداشت کر لیتا ہے، اس وقتی کیفیت میں وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ برداشت نہیں ہوتی بات، اور وہ اس کا مطلب بیڈ رسپانس دیتا ہے، اور سامنے والے کہتے ہیں یار تجھے کیا ہو گیا آج، تم تو ایک دم غصے ہو گئے۔ تو یہ ہوتا ہے کیفیات مختلف، اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور پھر خواتین کے حق میں اس طرح کے جملے کہنا جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ ان کی توہین کر رہے ہیں، تحقیر کر رہے ہیں، انہیں احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ غلط ہوتا ہے۔ یہ یقیناً یہ جملے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں ناقصات العقل ہوتی ہیں، ان میں عقل کی کمی ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ مردوں کے مقابلے میں عقل کا نور ان کو کم دیا گیا ہے۔ بعض خواتین ہزاروں مردوں کو بیچ کر کھا جائیں، اتنی ذہین ہوتی ہیں۔ اور میرا اکثر یہ مشاہدہ ہے، کیونکہ ہماری اسٹوڈنٹس ہیں، بچے بھی ہیں، بچیاں بھی پڑھتی ہیں، کہ اگر ایک 16 سال کی بچی ہے تو 16 سال کے لڑکے سے کہیں زیادہ اس کا دماغ تیز کام کرتا ہے۔ یہ جو نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اس کی بڑی ایک وجہ یہ ہے کہ اکثر عورتوں کی کیفیات، ان کی فیلنگز، ان کے عقلی فیصلوں پر غالب آ جاتی ہیں، اور پھر یہ غلط فیصلہ کر لیتی ہیں۔ اسی لیے اکثر خواتین بعد میں پچھتاتی نظر آتی ہیں کہ کاش میں ایسا نہ کرتی۔ وہ ایک وقتی کیفیت ہوتی ہے، ایک اسٹرانگ فیلنگ ہوتی ہے ان کے باطن کے اندر، اس کے وہ بنیاد بنا کر وہ عقل کے تمام تر فیصلوں کو نظر انداز کر کے بعد اوقات ڈائیورس لے لیتی ہیں، بعد اوقات کسی سے رشتہ داری ختم کر دیتی ہیں اور بعد میں پچھتاتی ہیں۔ اس اعتبار سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ہم یوں کہہ لیں کہ اجتماعی اعتبار سے اگر دیکھیں تو مردوں کو اجتماعی اعتبار سے اللہ نے زیادہ عقل سے نوازا، کیونکہ ان کو بہت سارے عقول کے کام کرنے تھے اور بچیوں کے لیے تھوڑا سا کم رکھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جیسے میں نے بتایا، جیسے ہماری والدہ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ مفتیہ مجتہدہ، ہزارہا امت کے مردوں سے زبردست آپ کا ذہن تھا، اور اسی طریقے سے اور جو خواتین اسلام میں گزری ہیں، تو اس لیے مطلقاً ایسے جملے کہنا صحیح بھی نہیں ہوتا، اور دل آزاری کا سبب بنے تو حرام ہے۔ بہن نے پوچھا کہ نابالغ اگر پانی میں ہاتھ ڈالے یا حائضہ تو وہ پانی مستعمل کیوں نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیں، وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جسم پر ایک ایسی نجاست ہوتی ہے جب ہم بے وضو ہوتے ہیں یا حالت جنابت میں ہوتے ہیں، جو نظر نہیں آتی، اس لیے اس کو کہتے ہیں نجاست حکمیہ۔ جو نظر نہ آئے، اس کی اسمیل نہ ہو، آپ ٹچ کریں تو ہاتھ پہ کوئی اثر ظاہر نہ ہو، وہ نجاست حکمیہ ہے۔ اور یہ نجاست حکمیہ بالغ پر طاری ہوتی ہے یا جنبی پر طاری ہوتی ہے، یعنی بالغ اگر بے وضو ہے تب ہوگی، اگر کوئی حالت جنابت میں بالغ ہوگا تو اس پر ہوگی۔ اب حائضہ جیسے بہنیں یا نفساء جو ہوتی ہیں، جن کے ساتھ نفاس ہے، ان کے اوپر ابھی یہ جنابت نہیں ہے اور وضو کی تو یہ اہل ہی نہیں ہے، یہ ایک الگ قسم کی ناپاکی ہوتی ہے جس کا تعلق پانی سے نہیں ہے بلکہ مدت کے پورا ہونے سے ہے۔ لہذا جب نفاس کی مدت پوری ہوگی، حیض کی مدت پوری ہوگی، تو یہ پھر اس حالت سے، ناپاکی کی حالت سے جنابت کی حالت کی طرف آتے ہیں، اب ان کو پھر پاک ہونا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب تک یہ اس حیض و نفاس کی حالت میں ہیں، ان کی ناپاکی پانی سے نہیں جائے گی۔ اس لیے اگر کوئی بہن نہا لے تو کیا حیض ختم ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، وہ مدت سے ختم ہوگا۔ اس لیے جب ان کی نجاست حکمیہ ہے ہی نہیں، تو پانی میں ہاتھ ڈالنے سے اس نجاست کا اثر اس پانی میں پہنچے گا ہی نہیں، اس لیے۔ اور اسی طرح نابالغ، وہ تو اس کے اوپر نہ وہ مکلف ہی نہیں ہے، نہ اس پہ بے وضو پن کی ناپاکی طاری ہوتی ہے، نہ حالت جنابت والی، تو لہذا وہ ہاتھ ڈال دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ ان دونوں کے لیے ضرور حکم ہے کہ اگر یہ قرب کی نیت سے، ثواب کی نیت سے پانی کو استعمال کریں گے تو پھر یہ مستعمل ہوگا۔ جیسے کوئی بہن ہے، وہ بالٹی میں ہاتھ ڈال دیں، صاف پانی تھا ہاتھ ڈال دیں، اور اس نیت سے کہ کھانے سے پہلے کا وضو کر رہی ہوں، سنت کی نیت سے، تو یہ پانی مستعمل ہوگا۔ لیکن اگر ویسی بغیر نیت کے ڈالا تو چونکہ ان کی نجاست حکمیہ چھٹ کر پانی میں نہیں لگتی ہے، اس لیے پانی پاک رہے گا۔ اسی طرح آپ نے پوچھا کوئی اور بھی ایسے ہیں جن کا ہاتھ ڈالیں اور پانی ایسا مستعمل نہ ہو، تو یہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، ان کا پانی مستعمل نہیں ہوتا۔ دیکھیں، عمومی قاعدہ تو یہی ہے کہ وضو ہو یا نماز ہو، ان سے گناہ صغیرہ دھلتے ہیں، کبیرہ نہیں دھلتے ہیں۔ ایک بہن نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں ایک کمرے میں منہ مبارک رکھے ہوئے ہیں، تو بعض اوقات میں ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہوں، تو کیا میں کسی مجبوری کی بنا پر اگر فوراً غسل نہیں کر سکتی، یا حیض کے جیسے دن چل رہے ہیں تو اب تو غسل ہو ہی نہیں سکتا، اور وہاں صفائی کرنی ہو، خوشبو وغیرہ ڈالنی ہو، تو کیا میں تمام آداب کا خیال کر کے اس کمرے میں جا سکتی ہوں یا نہیں؟ دیکھیں، بالکل جا سکتی ہیں۔ بعض چیزیں آداب ضرور ہوتے ہیں لیکن ان کا خلاف کرنا کوئی گناہ
یا وہ بے ادبی نہیں ہوتی جس کی بنا پر آخرت میں گرفت کے امکانات ہوں یا اللہ کی طرف سے قہر و غضب نازل ہو۔ جیسے کعبۃ اللہ کو پیٹھ نہ کرنا ادب ہے، لیکن ہزار دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سمت قبلہ اپنی پیٹھ کر کے ادھر کو جا رہے ہیں، ادھر کام کر رہے ہیں، بلکہ وہاں کعبۃ اللہ میں بھی نماز پڑھ کے اب جیسے باہر نکل رہے ہیں تو کعبۃ اللہ کو پیٹھ ہو گئی، تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسے ہی منہ مبارک کا ادب احترام جتنا کریں بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی حالت جنابت میں اس کمرے میں گیا یا پھر آپ جیسے حالت حیض میں گئیں تو گناہ گار ہو جائیں گے۔ آپ وہاں صفائی کر سکتی ہیں، سب کچھ کر سکتی ہیں، ہاں منہ مبارک کو ٹچ نہ کریں اس حالت کے اندر، یہ بہت ہی مطلب اچھی بات نہیں ہوگی، بے ادبی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں بھی گناہ کا تصور تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال یہ مناسب نہیں۔ لیکن کمرے میں جانے میں کوئی پرابلم نہیں، آپ جا سکتی ہیں اور کر سکتی ہیں۔ اگر آپ صدقہ دیں تو انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا یہ بتانا ضروری ہے کہ صدقہ ہے؟ دیکھیں صدقات واجبہ ہوں یا نافلہ، یعنی آپ زکوٰۃ فطرہ دے رہے ہوں یا ویسی نفل صدقہ دے رہے ہوں، اس میں بتانے کی حاجت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات سامنے والے کی عزت نفس مجروح ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو آپ دل میں نیت کر لیں، مثلا آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، دل میں زکوٰۃ کی نیت ہو، زبان سے چاہے آپ کہہ دیں یہ عیدی ہے، گفٹ ہے، تحفہ ہے، صحیح ہے، لیکن دل میں نیت حاضر ہونا ضروری ہے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ کیا بیوی پر شوہر کی ہر بات ماننا واجب ہے؟ ایک شوہر اپنی بیوی سے پورا دن کام کرواتا ہے اور دلیل ہی دیتا ہے کہ بیوی پر شوہر کا حکم ماننا واجب ہے، تو کیا ہر مباح کام میں ہر چیز میں اطاعت کرنی ہوگی؟ دیکھیں حقیقتاً جو اطاعت واجب ہے، کہتے ہیں نا اطاعت واجب ہے، یہ صرف جسمانی تعلق کے معاملے میں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر زوجوں کو اپنے پاس بلائے اور وہ انکار کر دے تو پوری رات، یعنی اور پھر ناراضگی کے ساتھ شوہر سو جائے تو پوری رات فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ اطاعت واجب ہے۔ ایسی ایک روایت میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر شوہر اپنی زوجہ کو اپنے قریب بلائے تو اس کو آنا ہوگا، چاہے وہ تندور پہ بیٹھی کیوں نہ ہو، یعنی وہ روٹی لگا رہی ہے تو سب کام چھوڑ کر وہ شوہر کی طرف آئے، یہ تو اطاعت اس میں واجب ہے۔ باقی اطاعت واجب اس انداز میں نہیں ہے کہ شوہر کہے پانی پلاؤ یہ بھی واجب، کپڑے استری کرو یہ بھی واجب، اس طرح نہیں، یہ ریکویسٹ کر سکتا ہے، زوجہ مان لے بہت اچھی بات ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر زوجہ کوئی عذر پیش کرے تو اس انداز سے پیش کرے کہ شوہر کی دل آزاری نہ ہو، کیونکہ لہجہ سخت کرنا، اونچی آواز سے بات کرنا، شوہر کو جھڑکنا، یہ اس کے حق کے خلاف ہے، اس وجہ سے گناہ گار ہو سکتی ہے۔ لیکن مثال کے طور پہ شوہر کے پانی پلا اور وہ کہے کہ میں نہیں اٹھ رہی، تم پلا لو نا، تم جیسے مذاق میں ہوتا ہے، تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ تم پہ تو حکم ماننا واجب تھا، گناہ گار ہوئی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جیسے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کا سارا کام اپنے دست مبارک سے کیا کرتی تھیں، تو یہ بہنوں کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اپنے شوہر کی، اپنے بچوں کی، بلکہ ساس سسر کو اگر ماں باپ تصور کر کے ان کی خدمت کی جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہ جب بات ہوتی ہے کہ واجب ہے یا نہیں، تو باقی امور میں شوہر کی اطاعت واجب نہیں ہے، اگرچہ اس کی دل آزاری کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں 2 سالہ بچی کا انتقال ہوا تو ان کے گھر والوں نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، اس کو ویسے ہی دفن کر دیا۔ جب ہم نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا تو انہوں نے کہا کہ بچی تو معصوم تھی، اس کا کیا ضرورت ہے جنازہ پڑھنے کا۔ اسی طرح اس بچی کے لیے فاتحہ وغیرہ کو کوئی اہتمام بھی نہیں ہوا۔ دیکھیں جنازہ اور فاتحہ کو علیحدہ کر لیں، فاتحہ تو بچے کی نہیں ہوئی کوئی بات نہیں، کیونکہ چھوٹا بچہ ہے، اس کے لیے یعنی ایصال ثواب نہ بھی کریں۔ اگر نابالغ کا انتقال ہوتا ہے تو وہ تو شرعی احکام کا ابھی مکلف ہی نہیں ہوا، انشاءاللہ اگر مسلمان بچہ ہے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ باقی رہا جنازہ، یہ یاد رکھیں کہ جنازہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے گناہ بخشوانا چاہتے ہیں، بلکہ تو شریعت نے مسلمان کا ایک حق رکھا ہے، لہذا اگر کوئی 1 دن کا بچہ بھی ہو، اس نے آ کے باہر سانس لی ہے تو باہر اس کا نام بھی رکھا جائے گا، اس کو غسل بھی دیا جائے گا اور اس کا جنازہ باقاعدہ پڑھا جائے گا، اور وہ ہم پر فرض کفایہ ہی ہوگا، جو نہیں پڑھے گا تو وہ یقیناً گناہ گار ہوگا۔ بچے نے پوچھا کہ کیا اس طرح کہنا صحیح ہے کہ جس نے قہقہ لگایا اس کے آدھے گھنٹے کی نیکیاں چلی جاتی ہیں؟ تو یہ کس کہکے کی بات ہے، جو قصداً لگایا جائے یا غیر ارادی طور پہ نکل جائے تب بھی ایسا ہی ہوگا؟ دیکھیں یہ بات بالکل غلط ہے، قہقہ لگانا خلاف سنت اور مکروہ ضرور ہے، مکروہ تنزیہی کہتے ہیں اس کو، اور مکروہ تنزیہی کی اگر کوئی عادت بھی بنا لے تو گناہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ مکروہ تنزیہی اگر عادتاً بھی ہو تو بہرحال اس کی عند تحقیق یہ گناہ نہیں ہوتا، لہٰذا گناہ ہی نہیں ہے۔ اب اس پر یہ کہنا کہ نیکیاں بھی چلی جاتی ہیں، وہ بھی ٹائم بھی کیلکولیٹ کر لیا، 30 منٹ کی نیکیاں چلی جائیں گی، اس طرح کے غلط فتوے دینا یاد رکھیں یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پہ زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں، کیونکہ فتوے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے، تو دکھائیے کہاں پھر یہ حکم ہے کہ اللہ یا رسول نے یہ فرمایا ہو قرآن میں یا حدیث میں کہ جو قہقہ لگائے گا اس کے آدھے گھنٹے کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، کہیں نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ شخص اللہ پر بھی جھوٹ باندھ رہا ہے اور رسول پر بھی، اس لیے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ یہ مسئلے بیان کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔
ہم تو بظاہر بڑا آسان سے سمجھ لیتے ہیں، تو ہر سنی سنائی بات کو اگر آپ آگے بیان کریں گے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، تو آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں گے۔ کہا نہ لگائیں، بہت بہتر ہے، لیکن اگر کوئی لگاتا بھی ہے پیار سے اس کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی وعیدات خود ساختہ جن کا بیان کرنا گناہ ہے، اب وہ کہا لگانے والا تو گناہگار ہی نہیں ہے، یہ مصلح صاحب جو ہیں جو نصیحت کرنے کے لیے میدان عمل میں کود گئے ہیں، یہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ عجیب و غریب سوچ ہے کہ جو گناہ نہیں کر رہا اسے آپ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور خود گناہ کبیرہ کر رہے ہیں، تو سمجھنا چاہیے۔ اس لیے پہلے علم سیکھیں پھر تبلیغ کریں۔ بنی اسرائیل کو شخص کا واقعہ ذہن میں لائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے زندگی بھر کوئی بھی نیکی نہیں کی تھی، لیکن جب مرنے لگا تو اس نے وصیت کی کہ میں اگر اللہ کی گرفت میں آ گیا تو وہ بہت سخت عذاب دے گا، کیونکہ میں نے کوئی نیکی نہیں کی، تم جب میں مر جاؤں میری لاش کو جلانا اور میری راکھ آدھی پانی میں بہا دینا آدھی ہوا میں اڑا دینا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو ہوا کو حکم دیا، اس کے اجزاء جمع ہوئے، وہ کھڑا ہو زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے ایسی وصیت کیوں کی؟ حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے۔ اس نے جواب میں کہا اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، تیرے خوف کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کی بخشش فرما دی۔ اب یقینی سی بات ہے زندگی میں کتنے بڑے بڑے گناہ کبیرہ کیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی مشیت سے معاف کر سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بھی باہر کا کویشچن تھا کہ ایک ہمارے قریبی غیر مسلم گھر ہے جس میں انار کا درخت لگا ہوا ہے اور اس میں بہت سارے انار ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں اتارتے انار، اور اس کو انار پھٹ رہے ہیں پکے ہونے کے بعد، اس میں کیڑے پڑ گئے ہیں، تو کیا ہم بغیر ان کی اجازت کے وہ انار وہاں سے اتار سکتے ہیں؟ اور یہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ان کی لینگویج نہیں معلوم کہ ہم اجازت بھی لے لیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کے عرف کے مطابق یہ چوری کہلائے گا، ویسے بھی چوری ہے عرف تو، لیکن وہاں کے خاص طور پر اگر آپ چپکے سے جا کر وہ توڑ رہے ہوں اور انہوں نے کوئی کیم وغیرہ لگایا ہو، یعنی کیمرہ لگایا ہو اور آپ اس میں آ جائیں تو خواہ مخواہ آپ کے اوپر مسائل ہوں گے، اور ایک مسلمان کا اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا لازم آئے گا۔ کون ایسا غیر مسلم ہوگا کہ اگر مثلا جرمن ہے کوئی اور آپ کو جرمنی نہیں آتی تو انگلش تو تقریباً سب کو ہی آتی ہے، اشاروں کی زبان تو سبھی سمجھتے ہیں، آپ جا کر ان سے ریکویسٹ کر کے اجازت لے کر توڑیں۔ ویسے اگر آپ توڑیں گے تو بہرحال اگر وہ گرے ہوئے پھل ہیں، فرض کر لیں تو ہیں درخت میں لگے ہوئے، گر گئے ہیں زمین پر، گرے ہوئے کو تو آپ اٹھا کے کھا سکتے ہیں بلا اجازت بھی، لیکن جو لگے ہوئے ہیں خاص طور پر ان کو اجازت کے بعد ہی کھائیں، کیونکہ اس میں فتنہ کا اندیشہ بہت زیادہ ہے، اور مسلمان یا اسلام کے لیے اگر خدا نخواستہ ان کی طرف سے آبجیکشن ہوتا ہے، سختی ہوتی ہے، تو ذلت کا پہلو نکل سکتا ہے، اور شریعت ہر اس ایسے کام کو منع کرتی ہے۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات ہم گھر میں لیٹے ہوتے ہیں اور سامنے دیوار پر اگرچہ اونچائی پر ہوتا ہے کوئی مسجد وغیرہ کی تصویر لگی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی بے ادبی تو نہیں ہے؟ دیکھیں اگر تو اتنی اونچی ہے کہ جو بھی دیکھے تو وہ یہ نہ کہے یار جس کو تم نے پاؤں کیے ہوئے ہیں مسجد کی طرف، یعنی تھوڑا نیچے کی طرف ہوگا تو ہر ایک فوراً محسوس کرے گا، لیکن اگر اونچے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے عرف اور عادت میں اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں فوری طور پہ عام آدمی بھی محسوس کر لیتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ اگر اس طرح کی صورتحال ہو، بس یہی سمجھ لیں ادب اور بے ادبی کا بعض اوقات معیار ہوتا ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں براہ راست شریعت کا حکم آپ کے سامنے نہ ہو تو پھر ہمارا عرف دلیل بنتا ہے، اور عرف یہی ہے کہ اگر اونچا لگا ہو تو کوئی بے ادبی محسوس نہیں کرتا، لیکن اتنا نیچے ہو کہ آپ کے پاؤں اس کی طرف بظاہر بالکل اسی کی طرف تصویر کے نظر آ رہے ہوں تو پھر یقیناً عام آدمی بھی اس میں بے ادبی محسوس کرے گا۔ تو اگر اونچا ہے تو مسئلہ نہیں، نیچا ہے تو بالکل آپ پاؤں اس طرف کر سکتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ باہر کے ملک سے کویشچن تھا کہ ہم یہاں پر احتجاج کرنا چاہتے ہیں، جیسے آج کل وہ خاکوں کے بارے میں ہے، تو کیا خواتین بھی ان احتجاج کے لیے اپنے گھر سے باہر نکل سکتی ہیں؟ تو جی بالکل نکل سکتی ہیں، لیکن باپردہ طریقے سے نکلیں۔ اگرچہ یہ مسئلہ ایک دوسرے کی نظیر نہیں ہے، لیکن میں سمجھا رہا ہوں کہ اگر ہمارے ملک پر حملہ کر دیتا ہے دشمن تو ہر ایک پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، سب کو نکل کے لڑنا ہوگا اپنے ملک کے دفاع کے لیے۔ اسی طریقے سے ملک کا دفاع جب اتنا امپورٹنٹ ہے کہ شریعت نے اس میں عورت تک پر جہاد کو فرض قرار دے دیا دفاع کرنے کے لیے، تو پھر دفاع ناموس رسالت کے لیے تو اور بدرجہ اولا شریعت کی ریکوائرمنٹ ہوگی، لہٰذا ہماری بہنیں بالکل پردے کے ساتھ نکلیں اور اس قسم کے پرامن احتجاج کا حصہ بن سکتی ہیں۔ ایک یہ انہوں نے کہا کہ میرے شوہر باہر کے ملک کا ایک کویشچن تھا، شوہر جہاں جاب کرتے ہیں تو ان کے غیر مسلم کولیگس جو ہیں وہ ہمارے دیسی کھانوں کو بہت پسند کرتے ہیں، تو ڈیمانڈ کرتے ہیں شوہر سے کہ اپنے گھر سے کھانا بنوائیں۔ اب ہمارے ہاں دو طرح کی چکن ملتی ہیں، حلال بھی ہیں اور جھٹکے والی چکن ہے۔ حلال چکن مہنگی ملتی ہے اور دوسری جھٹکے والی سستی ملتی ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ چونکہ وہ ہیں غیر مسلم، میں ان کے لیے وہ سستی حرام جو مرغی ہے وہ پکا کر اور وہ ان کو بھیج دوں؟ تو ایک تو کیا یہ میرا عمل جائز ہوگا؟ دوسرا جس برتن میں نے اس مرغی کو پکایا تو کیا اس کو بعد میں پاک کرنا بھی لازم ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ بالکل درست ہے، وہ تو ویسی جھٹکے کا گوشت کھاتے ہیں، ویسی عام قسم کا گوشت، بلکہ وہ سور تک کا گوشت کھاتے ہیں، تو بالکل آپ ان کو دوسری قسم کی مرغی دے سکتی ہیں، بلا کراہت آپ کے لیے جائز ہوگا۔
باقی چونکہ یہ جھٹکے والی مرغی کے اندر بہتا خون موجود ہوتا ہے، ہم تو جب ذبح کرتے ہیں تو بہتا خون دم مسفوح جس کو کہتے ہیں وہ ناپاک ہوتا ہے، نکل جاتا ہے، تو باقی پورا گوشت پاک ہو جاتا ہے۔ اور جب تک وہ خون اس کے اندر موجود ہو تو اس خون کی وجہ سے اگر آپ اس کو جیسے ہنڈیے میں پکاتی ہیں، پانی میں ابالتی ہیں، تو اس کے خون کے اثرات اس پانی یا شوربے کے ساتھ ملیں گے، تو بالکل آپ کو بعد میں اس برتن کو پاک کرنا ہوگا۔ اس کا تھوڑا سا خیال کر لیجیے۔ بہن کہتی ہیں کہ میں مطلقہ عورت ہوں، میں نے اپنے بھائی سے ایک گھر خریدا ہے، میری ایک ہی بیٹی ہے، کیا میں وہ گھر اپنی بیٹی کے نام کر سکتی ہوں یا نہیں؟ جی بالکل آپ کر سکتی ہیں، اپنی زندگی میں آپ جس کو چاہیں وہ اپنی چیز ہبہ کر سکتی ہیں، توفتاً دے سکتی ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچیاں ہوتی ہیں اور گھر والے چاہتے ہیں کہ بچیوں کو فیوچر میں کوئی پریشانی نہ ہو، اگر وہ بچی کو نام دنیا میں نہ کریں تو صرف نصف پراپرٹی اس کو ملے گی۔ اگر ایک ہی بیٹی ہو، جیسا اب یہ مطلقہ ہیں، تو اس کو نصف ملے گی، باقی آدھی دیگر ورثاء کی طرف جائے گی۔ وہ ان کے بھائی بہن بھی ہو سکتے ہیں، ماں باپ وغیرہ جیسے ہیں، تو وہ بچیاں بعض اوقات محروم رہتی ہیں تو اپنی زندگی میں ہی ان کے نام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بالکل آپ کر سکتی ہیں۔ اب اگر وہ نابالغہ ہے تو آپ بس نیت کر لیں کہ یہ مکان بچی کا ہے تو فوراً اس کی ملکیت میں ہو جائے گا۔ اگر وہ بالغہ ہے تو پھر بہتر یہ ہے، بلکہ نابالغہ میں بھی ایسے ہی کریں کہ دنیاوی کاغذات تو بنوا کے اس کے نام کر دیں، لیکن بالغہ کے لیے خاص طور پہ آپ کو کہنا ہوگا کہ یہ میں نے تمہیں گفٹ کیا، اور وہ جواب میں کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں نے اس کو قبول کیا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بچی بالغہ ہے تو وہ اپنے مال میں تصرف کرنے کا پورا اختیار رکھتی ہے، وہ چاہے تو آپ کے نام کرنے کے بعد وہ بیچے، کسی کو توفتاً دے دے، چاہے کرائے پہ چڑھا دے۔ اگر وہ کہے کہ آپ کرائے پہ رہ لیں، میں اپنا یہ مکان کرائے پہ چڑھا رہی ہوں، تو آپ کی تیوری پہ بل نہیں آنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کی چیز ہے، وہ جیسا بھی کرے۔ پھر ساتھ میں آپ رہ سکتی ہیں کہ نہیں، تو یاد رکھیں وہ مالکہ ہو گئی۔ اگر وہ نابالغہ ہے تو اس کے ساتھ رہ سکتی ہیں، لیکن جیسے ہی بالغہ ہوگی یا پہلے ہی وہ بالغہ ہے تو اس کی پرمیشن لینی ہوگی کہ اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ رہ لوں۔ اگر وہ خوش دلی سے اجازت دے تو پھر آپ ان کے ساتھ رہ بھی سکتی ہیں۔ کیا ہم اس طرح کوئی اسکیم نکال سکتے ہیں کہ ہم پہلے ممبر بنا لیں، جیسے 10 یا 20، وہ سب پیسے ملائیں گے ہر مہینے، اور اتنے پیسے ملائیں گے کہ ایک موٹر سائیکل خریدی جا سکتی ہے، لیکن ہر مہینے اس کی قسط ہوگی۔ مثلا 50,000 ہے تو ہر مہینے 5,000 روپے یا 2,000 روپے قسط ہے، لیکن ہوگا اس طرح کہ جیسے سب نے پہلے مہینے قسط ملائی تو قرآن دازی ہوگی، جس کا نام نکل آیا اس کو اسکوٹر دے دیں گے انعام میں، اور وہ باہر ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ پیسے جمع نہیں کروائے گا۔ جیسے 12 ممبر تھے تو اب 11 رہ گئے، اب یہ قسط دیں گے، پھر ان میں کسی کا نکل آیا تو یہ بھی باہر۔ اس طریقے سے آخر کے اندر بعض ایسے ہوں گے جن کو پہلی ہی قسط پہ انعام مل جائے گا، اور بعض ایسے ہیں جو پوری قسطیں بھرنے کے بعد موٹر سائیکل کے مستحق ہوں گے۔ کیا حکم شرع ہے؟ لیکن اس طرح کا معاہدہ کرنا ہی گناہ ہے اور حرام ہے، کیونکہ یہ سودی معاملہ ہے اور جوا ہے۔ جوا ہوتا ہی یہ ہے کہ جب آپ دو جانب سے پیسے لگاتے ہیں اور طے یہ ہوتا ہے کہ جو جیت جائے گا وہ سامنے والے کا کل یا مال کا کچھ حصہ لے جائے گا، اور سامنے والا اپنے کل مال سے یا اس کے کچھ حصے سے محروم ہو جائے گا۔ اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہے۔ ہاں اگر اتنا ہوتا کہ قسطیں سب کو دینی ہیں، اینڈ تک دینی ہیں، لیکن یہ ہے کہ موٹر سائیکل پہلے کون لے گا، بس یہ قرآن دازی نکالیں گے، ایک آدمی موٹر سائیکل لے کے ہٹ گیا، یعنی مل گئی اس کو موٹر سائیکل، لیکن وہ قسطیں بھرتا رہے گا آخر تک۔ اگر ایسا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ موٹر سائیکل لینے کے بعد گویا کہ انعام مل گیا، باقی قسطیں نہیں بھرے گا، باقی وبال ان پر آئے گا، یہ بالکل گناہ ہوگا، اس سے اجتناب کرنا لازم ہے۔ الٹی چادر پہن کر نماز پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، یہ تو ضرور ہے، لیکن الٹا کپڑا پہننے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے الٹا بنیان، الٹی قمیض، کہ آپ کو سامنے سے نظر آ رہی ہو کہ الٹی قمیض، کیونکہ اس میں اصل علت یہ ہے کہ ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنا کہ جس کو پہن کر یا اس حالت میں آپ عام لوگوں کے سامنے جانے میں شرم و عار محسوس کریں، اس میں نماز مکروہ ہوتی ہے۔ تو لہٰذا الٹی قمیض پہن کر کوئی بھی شادی بیاہ کے ہال میں جائے گا یا دوستوں سے ملنے جائے گا، لازم بات ہے کہ نہیں، تو اس میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی کہا گیا ہے۔ اس میں بھی نماز ہو جاتی ہے لیکن اس کا لوٹانا واجب ہوتا ہے، اور اس طرح جان بوجھ کے پڑھنے والا گناہگار بھی ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل الٹا کپڑا پہننا نہیں، یعنی اصل علت یہ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ ایسا کپڑا پہننا یا اس انداز سے پہننا کہ عام لوگوں کے سامنے جانے میں شرم و عار محسوس ہو، تب منع ہوگا۔ لہٰذا اب آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ خواتین کی بعض اوقات چادر ایسی ہوتی ہیں کہ دونوں طرف سے پرنٹ یکساں ہوتا ہے، اگرچہ سلائی کے ذریعے آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ اس کا فرنٹ ہے، یہ بیک ہے، لیکن پرنٹ ایک جیسا ہوتا ہے، تو اگر وہ اوڑھ کے پڑھ رہی ہیں نماز، اور اس طرح اوڑھ کر باہر جانے میں یا کسی کے سامنے جانے میں کوئی شرم و عار بھی محسوس نہیں ہو رہی، تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
اور اگر ایسا ہے کہ اوپر سے بہت ہی خوبصورت ہے اور الٹا کر دیں تو عجیب و غریب لگے اور اس عجیب و غریب انداز میں آپ کسی کے سامنے جانا پسند نہ کریں تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں نماز مکروہ ہے. نماز پھر بھی ہو جائے گی, فرضیت ادا ہو جائے گی, لیکن اس نماز کو دوبارہ جب کبھی موقع ملے لوٹا لینا بہتر ہوگا آپ کے حق میں. تو لہٰذا عورتوں کے لیے چادر کے معاملے میں کافی نرمی ہے. جو علت اصل میں نے بتائی اس کو بس اپنے پیش نظر رکھیے گا.